أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قابل احترام محتمیم مدرسہ، مہمانان خصوصی اور طلبہ اعزام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت یہ عظیم موقع ہے، باعث سعادت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی مجلس کا حصہ بنایا جس میں آج امت کے نونہالوں نے حفظ القرآن کو مکمل کیا، اپنے سینے میں کلام پاک کو حفظ کیا. اس خصوصی موقع پر یہ مجلس جو منعقد کی گئی جس میں میں اور آپ تشریف فرما ہے، ہم اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں. میں تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم صائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب. یہ شہر پسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے شیخ معیز ابن شیخ منظور صاحب یہ بھی شہر پسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں ان دونوں طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت مع ترجمانی پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. والأرض وضعها للأنام. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہے جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب و قدرت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقين ورب المغربين. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائے، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور یہ جہاز اسی کے ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ہر وہ چیز جو اس زمین میں فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ ابھی آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اس کے بعد میں حمد پاک پیش کرنے کے لیے ادارے کے ایک طالب علم شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب، یہ بھی شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور حمد شریف پیش کریں۔ شہر ملکہ پور سے تشریف لائے مہمان ایڈوکیٹ مزمل الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اگلی نشست پر تشریف لائے۔ اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، ذات تیری سب سے منور ہے، وصف تیرا سب سے بلند تر ہے، ذات تیری سب سے منور ہے، وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے،
تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے دیکھا جدھر میں وہاں تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم نعت شریف پیش کرنے کے لیے دانش اللہ خان ابن سمیع اللہ خان صاحب شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور نعت پیش کرے۔ نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی تاکوں میں جل رہے ہیں، نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی تاکوں میں جل رہے ہیں، وہی تو ہر دور میں اندھیرے جہاں کی قسمت بدل رہے ہیں، وہی تو ہر دور میں اندھیرے جہاں کی قسمت بدل رہے ہیں، یہ چند خاکی بنا کے خاکے کریں گے کیا خاک ان کو رسوا، یہ چند خاکی بنا کے خاکے کریں گے کیا خاک ان کو رسوا، فلک پہ جن پر درود کے دور نوری محفل میں چل رہے ہیں، فلک پہ جن پر درود کے دور نوری محفل میں چل رہے ہیں، ہمارے آگے لذیذ کھانا اور ان کا فاقوں میں دن بتانا، ہمارے آگے لذیذ کھانا اور ان کا فاقوں میں دن بتانا، جو شیب طالب کی یاد آئی
والے ہاتھوں میں کھل رہے ہیں، جو شیب طالب کی یاد آئی والے ہاتھوں میں کھل رہے ہیں۔ لوٹائے دندان سنگ کھائے مگر ذرا بھی نہ لڑکھڑائے، لوٹائے دندان سنگ کھائے مگر ذرا بھی نہ لڑکھڑائے، وہ جنگ ہو یا محض دعوت، جہاں رہے وہ اٹل رہے ہیں، وہ جنگ ہو یا محض دعوت، جہاں رہے وہ اٹل رہے ہیں۔ بجھایا کرتے تھے باپ خود ہی، نبی نے آ کر انہیں بچایا، بجھایا کرتے تھے باپ خود ہی، نبی نے آ کر انہیں بچایا، ہر ایک آنگن میں بیٹیوں کے چراغ ان سے ہی جل رہے ہیں، ہر ایک آنگن میں بیٹیوں کے چراغ ان سے ہی جل رہے ہیں۔ ذبیح کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا ایک چشمہ مگر محمد، ذبیح کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا ایک چشمہ مگر محمد، جہاں سے گزرے وہاں سے چشمے ہدایتوں کے ابل رہے ہیں، جہاں سے گزرے وہاں سے چشمے ہدایتوں کے ابل رہے ہیں۔ نبی کے جہد و عمل کا حاصل، وجاء الحق وزهق الباطل، نبی کے جہد و عمل کا حاصل، وجاء الحق وزهق الباطل، وہ لات و عزیٰ کو اپنے پیروں سے دیکھو آقا کو چل رہے ہیں، وہ لات و عزیٰ کو اپنے پیروں سے دیکھو آقا کو چل رہے ہیں۔ یہ جتنی شاخیں ہری بھری ہیں اسی شجر سے جڑی ہوئی ہیں، یہ جتنی شاخیں ہری بھری ہیں اسی شجر سے جڑی ہوئی ہیں، انہی کا ہے فیض اس جہاں میں، جو خیر کے کام چل رہے ہیں، انہی کا ہے فیض اس جہاں میں، جو خیر کے کام چل رہے ہیں۔ وہ چاہے ماہر ہو یا مسافر، ہو یا ہو محسن نبیل سب کو، وہ چاہے ماہر ہو یا
مظفر ہو یا ہو محسن نبیل سب کو کیا فن نعت نے ہی آزاد جو اسیر غزل رہے ہیں کیا فن نعت نے ہی آزاد جو اسیر غزل رہے ہیں نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی تاکوں میں جل رہے ہیں وہی تو ہر دور میں اندھیرے جہاں کی قسمت بدل رہے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چکل وردہ سے جو مہمانان تشریف لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں. اچھا، نعت پڑھنے والے طالب علم کے لیے بطور انعام کے وہ آیا. اللہ جزا عطا فرمائے. ہاں خدا کی جامع مسجد کے امام و خطیب اور مدرسہ اشاعت القرآن کے فارغ حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اگلی نشست پر آئے. اور چکل وردہ سے کہ جو ایک طالب علم ہے محمد رضوان، ان کے والد بھی تشریف لا چکے ہیں، محمد ناصر صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اگلی نشست پر آئے. اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم عنوان جس بنیاد پر یہ تقریب منعقد کی گئی، قرآن کی بنیاد پر، حفظ القرآن کی بنیاد پر، قرآن کی اہمیت و فضیلت، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب پپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. محترم صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میری تقریر کا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے پست مردہ قلوب کو تازگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے
جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق الکائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ لیکن محترم حضرات، آج کے اس مبارک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین جس کے ذریعے اتارا گیا، وہ بھی روح الامین جس ذات پر اتارا گیا، وہ بھی صادق الامین جس مقام پر اتارا گیا، وہ بھی بلد الامین جس مہینے میں اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات، حشر کا میدان ہے، 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوں گی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے انہیں نجات عطا ہوگی۔ ارے مسلمانوں، یہ قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جن کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جھولائے عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جھولائے عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ لیکن آج ہم نے قرآن کے دامن تقدس کو ترک کر دیا،
اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل کو خالی کر دیا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومتوں اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کناں ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ارے مسلمانوں، صحابہ اکرام کے جانثار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ اسی کو لے کر آگے بڑھتے گئے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی، اور آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں ہے، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو سے ہماری کھیلواڑ، نہ ہماری مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ۔ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے جس میں ہم مزے سے پیس رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حمان بن ولید سے ہوتا ہے۔ اس دشمن رسول اور دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 کا لشکر جرار ہے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 ہے۔ مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی تعداد ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوجیں کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان حرب کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت تو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا، اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ادھر منتظر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، دشمن کا لشکر سامنے ہے، ان سے مقابلے کے لیے تو ہم ہی کافی ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد کی پرواہ کیا ہے۔ پھر اسلامی فوج کا مجاہد اعظم سب بناتا ہے۔ حمان بن ولی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، مگر تم تو احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے آئے، جاؤ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ 2 بوریے کھجور اور چند اشرفیہ دے دیتا ہے۔ میرے دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، خالد بن ولید فرماتے ہیں تو عائز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اپنی بزدلی کو اپنے وحش کے پردے میں چھپاتا ہے۔ اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر حمان بن ولید جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابی رسول اس میں گھس جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، مگر پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلوار کے چمک اور کھچاکھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ 3 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین اور آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ اگر آج ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ دے کر دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیں گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیں گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائیں گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے یہ لوگ اس اچھی سی تقریر کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے فہرست میں اور بھی طلباء تھے جو تقریر پیش کرنے والے تھے، لیکن وقت چونکہ منصوبے کے لحاظ سے آگے نکل چکا ہے، اس کے بعد ہم ایک تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے پھر جو ہماری اس مجلس کی کارروائی اس کا آغاز کریں گے۔ تو اس کے بعد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ صائم الدین ابن سمیع الدین خطیب شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ احمدون صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز صدر، مہمان اعظام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرنور مجلس میں میرا موضوع خطابت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذات گرامی تمام نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ و بالا ہے اور آپ تمام انسانوں میں افضل ہیں۔ آپ جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان خاندانوں میں افضل، آپ جس قرآن کو لے کر آئے وہ قرآن قرآنوں میں افضل، آپ جس کتاب کو لے کر آئے وہ کتاب کتابوں میں افضل، اور آپ نے جو معاشرتی اور اخلاقی نظام بنایا وہ نظام نظاروں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ذاتی زندگی ہو یا خاندانی، اخلاقی زندگی ہو یا معاشرتی، حسن جمال اور اخلاق کرینہ سے مزین ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ تئی قصہ ہے مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی نظام بتایا اس کی بنیاد آپس کی خیر خواہی اور بھلائی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو لے کر آیا اس کا مقاصد یہ ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جائے، اور کسی انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ آپ نے فرمایا پکا اور سچا اور کامل مومن وہ ہے جو جس کے حسن کمال سے اس کے گھر والے محفوظ ہو، اور تم میں سب سے اچھا گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے نکل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم جناب والا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے بگڑنے یا بننے پر مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو۔ آپ نے فرمایا جب سونے لگو تو اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو، اور جب بیدار ہو جاؤ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی توکل اللہ، عفو و انابت، ایمانت و دیانت داری، شرم و حیا اور احسان کرم سے مزین ہے۔ میرا آقا نامدار تاجدار مدینہ معلم انسانیت ہے، جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا اور سجایا ہے اور ایک مثال قائم کرتی ہے کہ اگر تم فاتح ہو تو فاتح مکی کی سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تم استاد ہو تو اصحاب صفہ کے معلم کو دیکھو، اگر تم مظلوم ہو تو شیب ابی طالب میں نظر بند پیغمبر کے صبر و سکون کو دیکھو، اگر تم والد ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد پر نظر ڈالو، جن کی زندگی کا ہر پہلو تا حیات نسل انسانی کے لیے ہدایت رہنمائی ہے۔ سچے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی اٹھائیں گا کبھی رستہ نہ پائیں گا، کبھی منزل نہ پائیں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلنے والا بنا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ہماری جو اصل مجلس کی کارروائی ہے، ابھی تک ہم طلباء سے کچھ پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ طلباء کا ہی سنوں، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی حالات کے اعتبار سے بھی عنوانات تھے، مزید قرآن کے پیغام سے متعلق بھی عنوانات طلباء کے درمیان تھے، لیکن جو مہمانان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے اور جو حفاظ کرام، جو 4 حفاظ اس مجلس میں آج اپنا آخری سبق سنائے گے، ان کے سرپرست حضرات بھی یہاں چونکہ تشریف فرما ہے، تو ہم اختصار کے ساتھ 5 منٹ ہی صحیح ہم دعوت سخن دیتے ہیں۔ دیلور سے تشریف لانے والے مولانا واصف صاحب فیضی، جو کہ حافظ ریحان صاحب کے چچا ہے، میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وبعد، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی مجلسیں جن میں قرآن مجید کا مدارسہ ہوتا ہو، جہاں پر قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے اور اس کے متعلقات سے گفتگو ہوتی ہو، تو ایسی مجلسوں کو اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ایسی مجلسوں پر اپنی رحمتوں اور سکینتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یقین جانیے ایسی ہی مجلسوں کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر ہم لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ایسی ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے مختصراً یہی کہوں گا کہ ہم طلباء کرام اور ہمارے پیچھے محنت کروانے والے ہمارے اساتذہ جو ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا ہمیں چاہے جو بھی نگاہ سے دیکھے، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس، کمشنر، کلیکٹر، یہ جتنے بھی لیول کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سارے لوگوں کی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روئے زمین کا سب سے بہترین جو طبقہ ہے وہ حفاظ کا طبقہ ہے، علماء کرام کا طبقہ ہے، اور میں خود ایک مدرسے سے فارغ ہوں۔ آج مجھے
اپنے میرے مدرسے کے دن یاد آ گئے کہ جس وقت مدرسے کے اندر میرے اساتذہ کرام نے، علماء کرام نے جن محنتوں سے، جن کوششوں سے ہمارے پیچھے اپنا ٹائم برباد کیا تھا، آج اسی کی بنیاد پر جو ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ذمہ داران مدرسہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ادنے سے طالب علم کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم لوگ جس بھی مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مقصد میں مرتے دم تک جمع رہنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کا تو نے جو ملکہ اور جو توفیق ہم کو دی ہے، اللہ مرتے دم تک قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، شہر پوسد سے تشریف لانے والے ایک عالم دین مولانا مختار صاحب حسینی سے گزارش ہے کہ وہ نشست پر تشریف لائیں اس طرف۔ مدرسے کے منتہین بھی ہے ماشاء اللہ، ہم طلباء کے امتحانات کے لیے موصوف کو بلاتے رہتے ہیں، اس طرح تشریف۔ نہیں بول معذر، اچھا دور کا سفر۔ ہمارے درمیان میں اسی مدرسے کے فارغ التحصیل اور میرے ہم کلاس حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی چکل وردہ میں امام و خطیب ہے جامع مسجد میں، موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات گوش گزار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ ایک زرین موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسی بابرکت مجلس میں شرکت فرمائیں کہ جس میں 4 طلباء نے چند سال پہلے اپنا داخلہ دارالمشاہد القرآن میں لیا تھا، اور جس مقصد کے تحت وہ یہاں آئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ اب اپنے مقصد کے اختتام پر پہنچے ہیں۔ میں بہت ساری وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں عرض کروں، لیکن جس ادارے میں ہم ابھی اس وقت جمع ہیں، اس ادارے کی ایک بہت خصوصی شناخت ہے جو آپ کو دیگر اداروں میں نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کا تعلق، اس ادارے کا تعلق مجھ سے بہت گہرا ہے۔ میں یہیں پر جو ہے تو میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کی ایک شناخت یہ ہے جو تمام اداروں سے ہٹ کر ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں صرف بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو نظم ہے، جو آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 20 21 22 سال پہلے جو قائم کیا گیا تھا، الحمدللہ آج بھی ادارے میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر جو زور دیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ ہمارے جو مدرسے کے طلباء ہیں وہ دیگر طلباؤں کے مقابلے میں اسی لیے الگ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تربیت کا جو نظام ہے وہ بہت غیر معمولی نظام ہے۔ یہاں قرآن مجید تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہاں جتنے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو صرف گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں صرف قرآن مجید ہی کا
جو ہے تو تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے علاوہ دیگر مضامین پر بھی میں خود اپنی بات آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ میں نے جس وقت 8ویں کلاس کر کے جب یہاں داخلہ لیا تھا دارالانشاءۃ القرآن میں، تو مجھے 8ویں کلاس تک اردو بھی پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن یہ دارالانشاءۃ القرآن ہی کی برکت ہے کہ اس نے مجھے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے تو ریاضی ہے، انگریزی ہے اور دیگر جو مضامین ہیں، اذکار ہیں، تقریر کا فن ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ دارالانشاءۃ القرآن نے دی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے رفیق عزیز حافظ محمد ساجد صاحب نے سے آپ نے بہت ساری تعارفی باتیں بھی سنی ہیں۔ ادارے میں اس وقت 6 کلاسیں ہیں، 3 دینیات کی کلاسیں ہیں، دینیات اول کے 2 شعبے ہیں اور ایک ناظرہ، اس طریقے کی 3 دینیات کی ہوئی، 2 حفظ القرآن کی کلاسیں ہیں اور ایک عالمیت کا شعبہ ہے۔ کل 6 کلاسیں ہیں۔ داخلے کے اعتبار سے 100 طلبہ الحمدللہ ادارے میں ہیں، کم و بیش حاضری ہوتی ہے 80-85 الحمدللہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس حفظ القرآن کا شعبہ ہے اور اب تک ماشاءاللہ 67 طلبہ فارغ التحصیل ہوئے جن کا حفظ مکمل ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ادارے میں اول دن سے یہ کوشش ہے کہ جہاں طلبہ قرآن کریم کے کلمات کو رٹتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، وہیں پر ان کلمات کو جاننے کا بھی ایک انتظام ہے ادارے میں۔ لغات القرآن قاری مولانا عبد الکریم بارک صاحب کی ایک ترتیب دی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کے ذریعے سے طلبہ میں فہم قرآن کا بھی ایک پریڈ ہوتا ہے جس میں بچے لفظی اور محاورہ دونوں اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں، اور یہی ترجمہ اور یہی محنت ان کو فارغ ہونے کے بعد تقریر اور درس قرآن درس حدیث میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جو طلبہ ہمارے پاس سے فارغ ہو کر دوسرے مدارس جیسے ندوۃ العلماء ہے، کاشف العلوم ہے، اور ایک طالب علم مدینہ یونیورسٹی اور ایک طالب علم MBBS کے لیے بنگلہ دیش بھی گئے، پھر جامعۃ الفلاح میں، تو جب وہ آتے ہیں اور ان سے ہم تاثرات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو لغات القرآن ہم کو یہاں پڑھایا گیا، ہم کو ساتھ کے طلبہ یہ کہتے ہیں کہ تم عالمیت کر کے آئے ہو اور ہم کو بولتے نہیں ہو، یعنی جو چیز سوم میں پڑھائی جاتی ہے، سوم میں جو معیار بنتا ہے ماشاءاللہ حفظ کے ساتھ ہی عربی کو سمجھنے اور سمجھانے اور فہم قرآن کا شعور اور وہ معیار الحمدللہ ادارہ یہاں پوری کوشش کرتا ہے بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دن دوگنی رات چوگنی ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور مدرسے کی روح راہ حضرت مفتی کلیم رحمانی صاحب جو کہ تنہا محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی خصوصی اپنا فضل فرمائے۔ اب اس کے بعد ہمارے درمیان میں شہر پوسد سے تشریف لائے ایک عالم دین مولانا محفوظ الرحمان فلاحی و مدنی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد پوسد، میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ محترم اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز اور مہمان کرام، یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان 4 حفاظ کرام جو قرآن مکمل کریں گے، اور یہ بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس میں مجھے چند کلمات کہنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے جو کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ فرقان کی پڑھی ہے، اس کی مختصر وضاحت کر کے اور حدیث کی وضاحت کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ فریاد کریں گے، یہ درخواست کریں گے قیامت کے دن اپنے امتی کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے امتی ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کس طرح سے چھوڑا تھا؟ مہجورہ. مہجورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گری پڑی ہوئی چیز، معمولی چیز، حقیر چیز سمجھ کر چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ یہ بندے ہیں، یہ لوگ سامنے موجود ہیں، تو ان سے نمٹ، تو ان کے ساتھ خود فیصلہ کر. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر بیان کرتے ہوئے چند لوگوں کے اقسام بیان کرتے ہیں کہ مہجورہ میں کون کون لوگ شامل ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے وہ لوگ جو مطلقاً قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے محبت ہے، ایمان ہے، قرآن کو چومتے بھی ہیں، سروں پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور ادب کا مقام یہ ہے کہ الماری کے بالکل اوپری حصے پہ رکھتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کے اوپر کتاب رکھنے کے لیے جھگڑتے تو ہیں کہ قرآن کے اوپر کتاب نہیں رکھنا ہے، اس کا ادب ہے، مقام ہے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں فریاد کریں گے، اللہ یہ سامنے ہیں، ان سے تو خود نہیں پڑھ. پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن صرف تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو قیامت کے دن ان کے خلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ تو خود ان سے نمٹ. پھر تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن مقصد صرف ہوتا ہے کہ میرے اندر دینداری پیدا ہو جائے، میں بہت بڑا عالم کہلانے والا ہو جاؤں، میں بہت بڑے مفسر قرآن ہو جاؤں، میرا ڈنکا ہو، میں جہاں تقریر کروں لوگ سمجھیں کہ کیا کس طرح کی باریکیاں نکال رہے ہیں، کیسے کیسے الفاظ استعمال، قرآن کے خزانہ نکال رہے ہیں. تو یہ جب مقصد ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فریاد کریں گے کہ ان کے خلاف بھی معاملہ درج کریں کہ تو خود ان سے نمٹ. پھر چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دائرہ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اپنے متقی پرہیزگار بن گئے، خوب اچھا بن گئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کیا. ایسے لوگوں کے خلاف بھی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ لوگ موجود ہیں، تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، حقیر چیز سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو یہ تمام جو اقسام بیان کیے علامہ ابن کثیر نے، ان تمام لوگوں کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے. آپ سوچیں ذرا، غور کریں، تصور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اب ہمارا کیا ہوگا. قرآن کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، غور و فکر بھی کیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ تمام کام کریں گے تب جا کے قرآن ہمارے لیے سفارش بنے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند مقام حاصل ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی قرآن کے ذریعے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. تو ذلیل و رسوا کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس پر پابند نہیں ہیں. مقام کس طرح سے ملتا ہے؟ دو واقعات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں. آپ ایک صحابی کو انہوں نے گورنر مقرر کر دیا تھا. ان سے ملاقات ہوئی، مقام اسفان کی جگہ ہے، وہاں پر ملاقات ہوئی. پوچھا کہ میں نے تمہیں تو گورنر مقرر کر دیا تھا، تم نے اپنا نائب کسی کو مقرر کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ ابن ابزی کو مقرر کیا. کہا کون ابن ابزی؟ کہا میرے غلاموں میں سے غلام ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعجب کیا، تم نے ان لوگوں پر غلام کو امیر بنا دیا. پھر وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین وہ قرآن کے جانکار ہیں، قرآن کے عالم ہیں، وہ دین کے جاننے والے ہیں، وہ قاضی ہیں. جب یہ سننا تھا امیر المومنین کہتے ہیں
اسی حدیث کا حوالہ دے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے بلند و مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اور بھی واقعہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لشکر تیار کر رہے ہیں غزوے کے لیے، جہاد کے لیے۔ چند صحابہ کرام موجود ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ اس میں سے قرآن کا پڑھنے والا کون ہے، قرآن کا جانکار کون ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ مکمل یاد کر لیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے تعجب کرتے ہوئے، اچھا سورہ بقرہ پورا یاد کر لیا ہے، جاؤ تم کو امیر کا لشکر بنا دیا، اس لشکر کا امیر بنا دیا تمہیں۔ تو اس قرآن کی برکت سے جو ہے کتنے جو ہے مقام حاصل ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن اور حدیث کی جو ہے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں عظمت اور مقام ملے گا وہ صرف قرآن پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جتنے حفاظ کرام کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، ان کی سفارش ہوگی، یہ ساری فضیلتیں اس وقت ہے جب قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ حافظ ہم کتنا ہی ہو، خوب اچھا یاد ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرنے والے ہوں تو ہم اپنی سفارش نہیں کرا پائیں گے، دوسرے کیا؟ 10 لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم خود اپنا بیڑا نہیں پار کرا سکتے، دوسرے کے بیڑا کیا پار کرائیں گے۔ ایک آخری بات، عام طور سے جو ہے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جس طرح سے قرآن کی عظمت ہے، حافظ کے جو ہے بہت جو ہے مقام ہے، لیکن اگر کوئی حفظ کر کے بھول جائے اور بھلا دے تو قیامت کے دن کوڑھ بنا کر اٹھا جائے گا۔ تو لوگ اس سے مفہوم غلط لے کر یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناؤں گا، ہو سکتا ہے بھول جائے گا، بہت سارے بھول جاتے ہیں، وہ کوڑھ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں کوئی بھی جو ہے وعید سنائی جاتی ہے اس سے سبق لینے کے لیے، اس سے جو ہے ڈرانے کے لیے کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ جو ہے اس طرح کے مقام ہوں گے، لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کمزور ہے، بہت سارے بچے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، کن ذہن کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے جو زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ جو ہے میرا حافظ ہے بھول جائے گا تو کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اور اجر دیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے حافظ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عالم دین بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی بات کو اس امید کے ساتھ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہ حفاظ کرام خاص طور سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ اپنے جو ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اسی طرح سے دین کو محفوظ کرنے کے لیے عالم دین بننے کی کوشش کریں گے اور دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مقام ہے دیلوب، تعلق اردھا پور، ضلع ناندیڑ سے ایک تشریف لائے مفتی عبید اللہ خان صاحب، جو کہ ناندیڑ میں امام و خطیب ہے۔ موصوف سے گزارش ہے کہ طلبہ کا آخری سبق سماعت فرمائیں۔ 2 قرآن شریف لو بیٹے، آپ ایک اور لے کر آج۔ الحمدللہ جو 4 خوش نصیب طلبہ ہے، میں تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قاضی طٰہٰ امین ابن قاضی عثمان نیر صاحب، یہ شہر ملکہ پور کے رہنے والے ہیں اور دارالمشاۃ القرآن کی جو 2 کلاسیں حفظ کی چلتی ہے، حفظ 2 میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ آئے اور اپنی نشست پر ہاں جی 4 طلبہ الحمدللہ ہمارے پاس دنیات کے ساتھ قاعدہ قرآن ناظرہ شریف اور حفظ شریف آج جو ہے تو مکمل تک وہ یہیں پر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد ہاں قاضی طٰہٰ امین کے جو والد صاحب ہیں، میرے بائیں جانب قاضی عثمان نیر صاحب، جی سلام پیش کر جزاک اللہ۔ دوسرے نمبر ریحان خان صاحب، حافظ ریحان خان صاحب، اور ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ اسرار خان صاحب، جو دیلوب تعلقہ اردھا پور ضلع ناندیڑ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ ان کے والد صاحب حافظ اسرار خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے دوسرے نمبر پہ، جزاکم اللہ۔ تیسرے نمبر حافظ وجاہت خان صاحب ابن شمشیر خان صاحب، شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ 2 میں انہوں نے رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی تشریف فرما ہے، شمشیر خان صاحب،
وعلیکم السلام. اور چوتھے نمبر حافظ محمد رضوان صاحب ابن محمد ناصر صاحب چکل وردہ تعلقہ گھاٹن جی ضلع یوت محل سے یہ تعلق رکھتے ہیں. آئیے تشریف رکھیں. ان کے والد صاحب بھی تشریف فرمائیں. وعلیکم السلام. سبھی کو یہ سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. اللہ اکبر تکبیر ماشاء اللہ. القرآن قرآن کے آخر میں جب قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو بہت قیمتی دعا لکھی ہوئی ہے. ہم وہ دعا پڑھائیں گے اور اجتماعی طور پر ہم سب اس کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ہم کافی دیر سے یہاں پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ابھی نشست کی آخری کڑی مدرسے کے روح رواں حضرت مفتی کلیم رحمانی صاحب جو کہ میرے بھی استاد ہیں اور یہاں بیٹھے سبھی طلباء کے استاد ہیں. ہم نے آپ سے علم سیکھا اور اس لائق اللہ نے ہم کو بنایا کہ ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں علم پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں کر رہے ہیں. اللہ محترم کا سایہ ہم پر دیر پا فرمائے. میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب فرمائے قرآن کے سلسلے. دعائے ختم القرآن کے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شغلہ القرآن عن مسألتی و ذکری آتیت افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی الخلق۔ معزز و محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، مہمانان اکرام، تمامی حاضرین جلسہ تقریب، خواتین اور بہنوں، مختصر وقت میں دعائے ختم القرآن کی روشنی میں کچھ باتیں میری اپنی تذکیر نصیحت کے لیے، آپ کی تذکیر نصیحت کے لیے، اور خاص طور سے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے تو وہ دعائے ختم القرآن کے تقاضوں کو بھی سمجھے۔ دعائے ختم القرآن کے جو تقاضے ہیں ایک طرح سے وہ دعائے ختم القرآن میں موجود ہے، اور ایک طرح سے یہ متفق علیہ دعا ہے، ہر قرآن مجید کے اخیر میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ اس کی روایتی جو حیثیت ہے کنز العمال کے حوالے سے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم فی الدین میں بھی اس کو لکھا ہے، وہیں سے پھر یہ دعا ہر قرآن مجید کے اخیر میں لکھی ہوئی ہے۔ دعا کا ایک تعلق تو کانوں سے ہے اور زبان سے، تو یہ آسان ہے، ہم نے دعا وہ سنی اور زبان سے اس کا ہم نے اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا، لیکن کافی نہیں ہے۔ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، جو دل اور دماغ کا حصہ بنتی ہے دعا، اور جو دعا زندگی میں کچھ تبدیلی لاتی ہے وہ صرف زبانی دعا نہیں ہوتی، وہ صرف کان کے الفاظ نہیں ہوتے۔ جس طرح سے وہ پانی جو صرف منہ میں رہے اور دن بھر وہ منہ میں رکھے پانی کو تو پیاس وہ نہیں بجھا سکتا، پانی اس سے پیاس نہیں بجھے گی، چاہے دن بھر اس کے منہ میں وہ پانی وہ محفوظ رکھے، اس کو گرنے نہ دے، لیکن جب تک کہ وہ معدے تک نہیں پہنچائے گا پانی کو، پانی اپنی تاثیر، اپنی قوت نہیں دکھا سکے گا۔ پانی پینے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، یعنی پیاس بجھانا۔ وہ کھانا جو انسان دن بھر چباتا رہے اور دن بھر لقمہ منہ میں رکھے، معدے میں نہ اتارے، حلق سے نیچے نہ اتارے، تو وہ 24 گھنٹے کا جو لقمہ ہے اس کا جو منہ میں موجود ہے وہ کھانے کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، وہ اپنی طاقت اور قوت نہیں دکھائے گا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، بھوک مٹانا ہے۔ لیکن اس کا احساس ہے انسانوں کو، پانی کب فائدہ پہنچاتا ہے، کھانا کب فائدہ پہنچاتا ہے۔ صرف وہ منہ میں رکھنے سے اور صرف وہ سننے سے کسی چیز کا فائدہ نہیں تھا، لیکن ابھی احساس نہیں بنا کہ وہی قرآن مجید کی تلاوت، وہی قرآن مجید کا سننا اپنی طاقت اور قوت دکھاتا ہے، جو دل تک بھی اترے، جو دماغ تک بھی اترے۔ ابھی جو زیادہ تر جو قرآن مجید کا جو پڑھنا ہے وہ صرف زبانیں تک کی حد تک محدود ہے، منہ کے حد تک محدود کہہ سکتے، زبان منہ میں ہوتی ہے، کانوں تک محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسمانی جو نظام قائم کیا ہے، روحانی نظام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ جسمانی ضرورت صرف پانی کے منہ میں رکھنے سے پوری نہیں ہوتی، کھانے کا لفظ سننے سے پوری نہیں ہوتی، چبانے سے پوری نہیں ہوتی، اس کو اندر اتارنا پڑتا ہے۔ تو انسان کا دل بھی اندر ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش بھی کریں، اور مختصر وقت میں
وہ دعائے ختم القرآن میں ایک طرح سے وہ 10 باتیں ہیں. یہ دعائے ختم القرآن ایک طرح سے یہ قرآن مجید سے جوڑنے کی ایک تحریک ہے، ایک بہت بڑی تحریک ہے. لیکن ابھی اس دعا کو بھی صرف تبرک کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں جتنی بھی چیزیں وہ تعلیم اور تربیت کے لیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، بہت اہم بات ہے، بہت اہم نسبت اور تشبیہ ہے یہ کہ قرآن مجید کا حفظ کرنے والا مطمئن نہ ہو جائے. اور ایک طرح سے اب تو قرآن مجید کے حفظ کرنے پر کوئی زیادہ دنیا میں انعام نہیں ملتا، لیکن اس دور کو بھی سامنے رکھے کہ جو حافظ قرآن ہوتے تھے دنیا کے ایوارڈ کہ ایک طرح سے لائن بھی لگتی تھی، قطار لگتی تھی، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. ان کا مقام و مرتبہ میں سے ان کا مقام و مرتبہ بھی قرآن کی بنیاد پر طے ہوتا تھا. قرآن کا جو جتنا زیادہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، وہ دنیاوی اور سیاسی لحاظ سے بھی اتنا ہی بڑا وہ عہدیدار بھی ہوتا تھا. تو ایک طرح سے اس کے ذہن میں دعائے ختم القرآن کے ذریعے سے بات ڈالی گئی کہ قبر بھی سامنے ہے، صرف حکومت نہیں ہے، صرف انعام نہیں ہے، قبر بھی تمہیں جانا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی قبر سے ہم کو سانپ کا پیش آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ دعائے ختم القرآن کے ساتھ گویا کہ یہ قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے، جہاں یہ دنیا کی رہنمائی سے ہمیں جوڑتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک اپنا مقام اور کردار ادا کریں، تو وہیں ہم کو آخرت سے بھی جوڑتا ہے. اور یہ دعائے ختم القرآن یہ دنیا کی رہنمائی سے بھی جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس سے بھی جوڑتا ہے، لیکن قبر کو سامنے رکھے. تو اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو انسیت بنا دے. انسان سے انسیت لفظ رحم اور مہربانی، چین و سکون کی جگہ مونس و غمخوار ہم استعمال کرتے اردو میں بھی، کہ جس سے کچھ چین و سکون حاصل کیا جائے. تو میرے لیے اس قرآن مجید کو قبر کی زندگی میں انسیت کا، چین و سکون کا ذریعہ بنا دے. لیکن آخرت کی زندگی ہے ہی بدلے کی زندگی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ بدلے کے الفاظ ہیں. کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور پھر یہ دین اسلام کے دین کے ایک معنی طریقے زندگی کے بھی ہے، اور اسی دین کے معنی آخرت کے بھی، بدلے کے دن کے بھی ہے. مالک یوم الدین میں جو دین کا لفظ ہے تو اس کا مفہوم وہ آخرت ہے، قیامت کا دین ہے، بدلے کا دین ہے. لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں مفہوم وہ نہیں ہے، لیکن پیغام دونوں کا جڑا ہوا ہے. یعنی ان الدین عند اللہ یعنی طریقہ زندگی، ضابط زندگی، دستور زندگی. یعنی تم اگر وہ آخرت کے دین کو اپنے لیے کچھ چین و سکون کا، رحمت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر اس دین کو اختیار کرو، یعنی دستور کی حیثیت سے، طریقہ زندگی کی حیثیت سے. تو ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جنہوں نے اس دنیا میں چین و سکون سمجھا ہوگا، اپنے لیے رحمت سمجھا ہوگا، اپنے لیے انسیت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، قرآن کا عقیدہ میرے لیے ایک انسیت کا ذریعہ ہے، اس سے مجھے چین و سکون ملتا ہے، تو یقیناً قرآن مجید یہ قبر کی زندگی بھی ہمارے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنے گا. دوسری جو بات ہے، یہ 10 باتیں ایسی ہے کہ کوئی اگر صحیح سمجھانے والا ہو، اس کے پاس وقت ہو، تو وہ ہر بات ایک طرح سے ایک عنوان ہے تقریر کا، بیان کا. وَارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، دعائیں ختم القرآن کی جو دوسری ایک طرح سے اہم بات ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر، لیکن واسطہ اور وسیلہ بالقرآن العظیم، قرآن مجید کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر. تو اصل رحمت کا ذریعہ، اصل مہربانی کا ذریعہ قرآن مجید ہے. لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید آخرت میں رحمت کا ذریعہ کس کے لیے بنے گا؟ جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، ہدایت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، یا قرآن پر رحم کیا ہوگا، قرآن کے ساتھ مہربانی کا معاملہ
کیا ہوگا۔ قرآن کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لائے، جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوا اس مقصد کو ہم سمجھے، اس پر عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ یعنی اب 4 باتیں ہو گئی، یہ 2 باتیں پہلے بھی 4۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو میرے لیے امام بنا دے، قائد بنا دے، پیشوا بنا دے۔ نماز پڑھانے والے کو بھی پیش امام کہتے ہیں، یعنی زور دینے کے لیے، حالانکہ امام میں خود آگے کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن آج بھی جو پرانے جو لوگ ہیں مراٹھواڑہ میں خاص طور سے، یہ دہلو مراٹھواڑہ سے تعلق ہے، میرا بھی مراٹھواڑہ سے تعلق ہے، یہ ودربھ میں پوسد میں 1992 سے ہوں، میرا اصل وطن اورنگ آباد ضلع ہے، اورنگ آباد ضلع کے قریب ایک دیہات ہے، وہ اصل وطن ہے میرا۔ تو آج بھی خوات پیش امام کہتی، امام کہنے کے بجائے پیش امام کہتی، پیش امام، غلط بھی نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو پیش ہے، وہ آگے رہتا ہے، اس کو آگے رکھا جائے۔ اور جب تک واقعتاً پیش امام صحیح پیش امام تھے، تب تک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پیش امام بنا دیا تھا، امام بنا دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو امام بنایا تھا۔ لیکن آج تو لفظ ہی باقی نہیں رہا، مفہوم مطلب تقاضا کہ قرآن ہمارا امام ہے، امام ہونا چاہیے، اور وہی ہمارا اصل امام ہے۔ تو لوگوں کو کہاں اس کا علم ہے؟ لوگ کہاں بات سنتے ہیں؟ 4 اماموں کا علم ہے لوگوں کو، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، لیکن یہ 4 اماموں کا اصل امام کون تھا؟ 4 اماموں کا اصل امام قرآنی تھا، دوسرے نمبر پر حدیث۔ تو یہ جو 4 امام بنے تو وہ قرآن کو امام بنانے کی وجہ سے بنے، انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا۔ تو دعائے ختم القرآن بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا امام بنائے، پیشوا بنائے، آگے اس کو رکھے۔ آج خاص طور سے میدان سیاست میں امت مسلمہ نے عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر بھی، پاکستان بنگلہ دیش کے سطح پر بھی، عرب کے سطح پر بھی قرآن کو امت نے امام نہیں بنایا، پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، پیش کے بجائے پس کر دیا، پس کہتے پیچھے کو، پس پشت پیٹ کے پیچھے، پیچھ کے پیٹے ڈال دیا۔ اور باطل پرستوں نے جو امامت کا تصور دیا جمہوریت کے نام سے، اور بھی الگ الگ نظریات اور نظاموں کے نام سے، تو اس کو آگے کر لیا، کمیونزم کو آگے کیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھ کمیونزم کا جنازہ نکل گیا، لیکن جمہوریت جو آج بھارت میں ہے میدان سیاست میں، تو مسلمانوں کی امامت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ مسلمان کس کو سمجھتے، کس نظام کو سمجھتے، کس دستور کو سمجھتے؟ قرآن کو نظر انداز کر کے ہم نے دوسرے نظاموں کو اپنا امام بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ڈھیل اور مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ماہر القادری ایک شاعر گزرے، قرآن کی فریاد کے عنوان سے انہوں نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے، اس میں قرآن فریاد کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے امت مسلمہ کا۔ طویل وہ نظم ہے، تقریباً 10 اشعار پر مشتمل، لیکن اس کا ایک شعر بہت اہم ہے، جامع ہے، اس مجلس سے بھی اس کا تعلق ہے، قرآن کے پیغام سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں وہ شعر اپنے لیے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ ہے، تعریفیں کرو اور گالیاں دو، پیٹ پیچھے پورا تو دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو ایسی معاملہ ہمارا قرآن مجید کے متعلق، قرآن کی عقیدت ہے، محبت ہے، قرآن کی توہین کو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، قرآن مخالف جو قانون ہے، غیروں کا جو قانون ہے، اس پہ راضی ہے مسلمان، تو یوں بھی مجھے رسوا کرتا ہے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہی ہے، یہ مجھے ستانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ دعائیں ختم القرآن کا جو اہم تقاضا ہے، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا،
یعنی دعائے ختم القرآن ہر قرآن مجید پڑھنے سننے والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک طرح سے پیغام دیتی ہے کہ قرآن کو اپنا امام بنائے. تو اب امام بنانے کے لیے، ماننے کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے. وہ نوروں و ہدوں و رحمہ، اس کو میرے لیے تو روشنی بنا دے. اجالا روشنی کائے کے لیے کی جاتی ہے کہ معلوم ہو کہ ہم اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اندھیرے میں معلوم نہیں ہو پاتا گڑھا کہاں کانٹا پڑا ہوا ہے، کہاں گڑھا ہے. تو اصل روشنی جو حاصل ہوتی ہے زندگی کی، زندگی کے راستے کی، دنیا کے راستے کی، وہ قرآن کے ذریعے سے. اس لیے قرآن مجید کا ایک اہم جو نام ہے صفاتی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک واضح کتاب اور ایک نور آ گیا، روشنی آ گئی. نور علی نور جو قرآن مجید میں ہے، تو نور علی نور کا جو صحیح مفہوم ہے، صحیح مفہوم اور مطلب ہے، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باتیں، لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور پر، اس راستے پر چل کر دکھایا، تب نور علی نور ہو گیا. لیکن نور علی نور کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا، تاریکی در تاریکی میں آج ہم پڑے ہوئے. تو وَجَعَلُ الْإِمَامُ نُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت کے معنی بھی رہنمائی کے، انگریزی میں گائیڈ اس کو کہتے ہیں، گائیڈ لائن. تو انگریزی کے مفہوم کو تو لوگ سمجھتے، گائیڈ کہتے کس کو ہے؟ اسی کا معنی ہے ہدایت. کوئی نئے مقام پر چلے گئے تو وہاں ایک گائیڈ رہتا ہے. کوئی دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گیا، یا نہیں دہلی کا لال قلعہ دہلی میں نہیں، اپنے کا آگرہ کا لال قلعہ دہلی میں، لال قلعہ آگرہ کا تاج محل، اور بھی جو مقامات ہیں، تو وہاں گائیڈ متعین رہتے ہیں. آنے والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ بتاتے ہیں. تو ایسی دنیا میں ہم نہیں جان سکتے، ہم اجنبی ہیں، ہم کو معلوم نہیں یہ دنیا کیا ہے، زمین میں کیا کیا، ہمارے دشمن کیا ہے اور ہمارے دوست کیا ہے. تو قرآن گائیڈ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو ہدوں امام و نورم و ہدوں و رحمہ، اور اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، ایک اور تقاضا ہے، 10 تقاضوں پر مشتمل دعا ختم القرآن. اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اللہ تعالیٰ تو مجھے یاد دلا دے جو میں بھول گیا. لیکن یاد تو پہلے بھی نہیں تھا. یہاں تو کچھ حد تک ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں حفاظ کو کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے. لیکن زیادہ تر جو مدارس ہے تو پورا کا پورا قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا، لیکن یاد تو ان کو اس وقت بھی نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ میں کیا پیغام ہے، سورہ آل عمران میں کیا پیغام ہے. لیکن اب اگر یاد بھی ہے تو اس پر یاد کر لینا کافی نہیں ہے. ذکرنی منہ ما نسیتو، میں نے ایک چیز یاد کی تھی، سمجھا تھا، لیکن شیطان غفلت کا پردہ ڈالتے رہتا ہے، بھول کا پردہ ڈالتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے یاد دلا دے کہ میں نے سورہ بقرہ میں کچھ احکام معلوم کیے تھے، مجھے معلوم ہوئے تھے حلال و حرام سے متعلق، کرنے نہیں کرنے سے متعلق. تو ذکرنی، مجھے تو یاد دلا دے. وہ علمنی من ما جہلت، اور مجھے علم دے دے جس سے میں ابھی جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، نا واقف ہوں. لیکن کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو اس کا احساس ہے کہ مجھے قرآن مجید کا علم نہیں ہے. دعا کے ساتھ اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے. عام فہم لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. جسمانی لحاظ سے تو لوگ اس کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کینسر کے مریض کو اگر کہا جائے کہ صرف دعا کر لو، دوا مت کرو، تو کہیں گا کہ نہیں، دوا ضروری ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، قرآن کا معاملہ آتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوا ضروری نہیں ہے، دوا کی کوئی حیثیت نہیں، دعا ہی کافی ہے. تو یہ بھی بڑی تعصب کی بات ہے قرآن کے ساتھ. ہم کو شکوایت، ہم دوسرے تعصب کرتے ہیں، لیکن ہم خود قرآن مجید کے متعلق کتنا تعصب رکھے ہوئے. جس طرح سے ہم اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ دوا کی بھی کوشش کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، تو اسی طرح سے قرآن مجید کی دعا کی دوا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں.
تو وہ علمنی مما جہلت ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، اور مجھ کو رزق عطا کر اس کی تلاوت کا ہر صبح اور شام۔ رزق کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ابھی رزق کا مفہوم صرف طعام ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کے بعد صرف کھانے کی چیزیں کو رزق سمجھتے ہیں، وہ بھی رزق میں داخل ہے، لیکن رزق کا لفظ عربی میں صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جو صلاحیتیں ہیں، اللہ کی جو توفیق ہے وہ بھی اس کا رزق ہے، یہ دماغ کی صلاحیت اس کا رزق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ نے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا تو رزقوں کو الگ بیان کیا، طعام کو الگ بیان کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی میری بندگی کے لیے پیدا کیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو رزق دے، توفیق دے، اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے طعام دے، وما یطعمون، لیکن ہم نے رزق کو صرف طعام ہی سمجھ لیا، اس لیے طعام ہی میں مصروف ہو گئے، اور رزق کا جو جامع تصور ہے ذہن اور دماغوں سے نکل گیا۔ تو رزق یہ توفیق اور کوشش اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اسی عنوان سے بات کہی گئی، لیکن وہاں پر بھی بہت سارے علماء تک یہ کہتے تھے رمضان کے یزاد فی رزق المومن، کھانا تو کم کر دیا نا رمضان نے آ کر، لیکن وہاں پر بھی لوگ کھانے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو رمضان میں وہ کھانے کو چیزیں ملتی ہے جو غیر رمضان میں ملتی۔ استغفر اللہ، نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے رمضان میں، اس لیے کہ قرآن سنانے کا نظم اللہ نے کیا ہے، روزے کا عمل جاری کیا ہے، کوشش کرنے کے بعد بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے بات کہی گئی یزاد فی رزق المومن، مومن کا رزق بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ مومن کا طعام تو کم ہو گیا۔ تو ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، مجھ کو اس کی تلاوت کا رزق عطا کر رات اور دن کے حصوں میں، یعنی رات کو بھی میں نہ بھولوں قرآن مجید کو اور دل میں نہ بھولوں۔ وَجْعَلْهُ حُجَّةً یا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس کو حجت اور دلیل بنا دے، وکیل بنا دے۔ جیسا کہ شروع میں مولانا محفوظ رحمٰن نے گفتگو رکھی کہ قرآن مجید یا تو ہمارے حق، القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں وکالت کرے گا، دلیل بنے گا، یا تمہارا مخالف وکیل بنے گا۔ تو بہت سنگین صورتحال ہو جائے گی۔ قرآن مجید اگر ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اللہ کے نزدیک تو وہاں ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہم اس مقدمے میں جیت نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید ہمارے حق میں اسی وقت وکیل بن سکتا ہے، اسی وقت وہ وکالت کریں گے جب کہ ہم قرآن کے وکیل بن کر اس دنیا میں رہیں گے، قرآن کی وکالت کریں گے، قرآن کی ترجمانی کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات جس کا تذکرہ سرسری طور سے وہاں کا کہ یہ بھی امت میں ہے اور وہ بھی قرآن سے دوری گئے کہ لوگ اس کو ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ حفظ کرنے والے بھی، کہ وہی دے اس پر کہ جو قرآن مجید کو حفظ کر کے جو بھول جائے چھوڑ دے تو اس کو قیامت کے دن اڑی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس کی یہ جو وعید ہے وہ اس کے لیے جو قرآن مجید کو مطلق پڑھنا بند کر دے۔ کوئی اگر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں رکھا، اس نے یاد کیا تھا لیکن اب یاد نہیں رہا، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت پر اس کی ذہنی حالت، حافظے کی حالت اس کی یکساں نہیں ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، تو وہ وعید میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ پڑھتا تھا، اس کو پڑھنے آتا ہے، لیکن اب اس نے بالکل پڑھنا چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہا کسی وجہ سے کہ حفظ اس نے کیا تھا، لیکن اب وہ اس کو یاد نہیں رہا، تو اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا اگر اس کی زندگی میں معمول ہے کہ روزانہ اس سے رہنمائی لیتا ہے، بلکہ جہاں تک کہ اجر ثواب کی بات ہے تو علماء اکرام بھی ہم موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمان میں کچھ ایسے بھی رہے جو فرض کفایہ ادا کرے، جیسا نماز، ظاہر بات ہے قرآن امامت نماز آپ پڑھائیں گے تو قرآن کو دیکھ کر تھوڑی آپ پڑھیں گے، زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ تراویح میں آپ قرآن مجید کو سنائیں گے تو ظاہر زبانی سنانی پڑے گی، تو ایک طرح سے یہ فرض کفایہ ہے، حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔
یعنی امت میں اگر کچھ حافظ رہے تو کافی ہو جائے گا. اب کتنے ہونا چاہیے کتنے نہیں ہونا چاہیے وہ الگ بحث ہے، لیکن ہر بستی میں ہر آبادی میں کم از کم ایک تو ہونا چاہیے، کم از کم. زیادہ ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن قرآن مجید کا علم فرض عین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ قرآن مجید کا علم یہ صرف مدارس میں داخلہ لینے والوں پر ہی فرض نہیں ہے، والدین پر بھی فرض ہے. اور ویسے بھی ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موت تو کبھی بھی آتی ہے، لیکن عام طور سے بچے بعد میں انتقال کرتے ہیں نا، والدین کو پہلے جانا پڑتا ہے. تو والدین پر بھی پہلے ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا. علم جس کو کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے. ومن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. اگر آپ سے حجت کرے جھگڑے، حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو اللہ کے رسول کے پاس کیا آیا تھا؟ علم آیا تھا. تو قرآن مجید کا جاننا فرض عین ہے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے بھی، کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن مجید کا جاننا. اس کے احکام کے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے. اور جہاں تک کہ یہ حفظ کی بات ہے کہ پورا قرآن مجید اس سینوں میں محفوظ رہے، تو یہ فرض کفایہ ہے کہ معاشرے میں کچھ افراد کچھ حفاظ ایسے ضرور رہنے چاہیے کہ جن کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید یاد ہو. تو الحمدللہ اس تقریب میں 4 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے. 2 مہینہ پہلے بھی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، اس میں بھی 3 طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی. بڑا جو جلسہ ہوتا ہے یہ تو شعبان میں ہوتا ہے، شعبان کے دوسرے ہفتے میں. تو انشاءاللہ وہ بڑی تقریب ہوگی جس میں ان کو سند بھی دی جائے گی سالانہ جلسے عام میں. اس موقع سے تو زیادہ لوگ حفاظ بھی، اساتذہ بھی کے لیے زیادہ کچھ ہونے کا موقع، لیکن میں میرے طرف ایک تو دو دھاری تلوار کی زد میں میں رہتا ہوں، سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جو خامیاں کوتاہیاں رہی تو اس میں پکڑ ہو جائے گی. تو میں سرپرستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا بھی ہے، کہ انہوں نے جس نیت اور ارادے سے یہاں داخل کیا تھا اپنے لڑکوں کو، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو وہ درگزر فرمائے، معاف کرے. ساتھ میں حافظ فارغ ہونے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہے کہ میرے طرف سے انتظامات میں، پڑھائی میں جو کمی کوتاہیاں رہی ہے ہوئی ہے، تو طلبہ بھی مجھے، یہ فارغ ہونے والے بھی مجھے معاف کرے، درگزر کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے اپنا ایمانی رشتہ، علمی رشتہ، عملی رشتہ اور دعوتی رشتہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا العالمین، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، جس مقصد کے تحت شریک ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے مقاصد کو قبول فرما. یا العالمین ہم سب کی مغفرت عطا فرما. یا العالمین جو حفاظ کرام حافظ بنے ہیں، اللہ انہیں مرتے دم تک حفظ مکمل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سے قرآن کو حفظ کیا ہے اسی طرح سے دین کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہم تمام کو ایک اور نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایک اعلان کر دو.